آرٹیمس 2 جسے کہ ریسنٹلی ناسا کی طرف سے چاند کی طرف بھیجا جا رہا ہے. کیا آپ گیس کر سکتے ہیں کہ آرٹیمس 2 کی سپیڈ کتنی ہوگی؟ ایک رائفل سے نکلنے والی بلٹ کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ تقریباً 2500 سے 3000 کلومیٹر پر آور ہوتی ہے، جبکہ آرٹیمس 2 جب چاند کے گرد موو کر رہا ہوگا تو اس کی سپیڈ ہوگی 40,000 کلومیٹر پر آور. یعنی اگر سیکنڈز میں کنورٹ کیا جائے تو اس کی سپیڈ ہوگی 11 کلومیٹر پر سیکنڈ. یعنی اگر آرٹیمس 2 کی سپیڈ جتنا موو کرنے والے کسی آبجیکٹ کو سری نگر کشمیر سے چھوڑا جائے تو وہ 114 سیکنڈ میں کراچی میں پہنچ جائے گا. یعنی ودن 2 منٹس، بلکہ 2 منٹ سے بھی پہلے وہ کراچی میں پہنچ جائے. آرٹیمس 2 کو ناسا چاند کی طرف کیوں بھیج رہا ہے؟ وہ چاند سے واپس زمین پہ کیسے آئے گا؟ سب سے پہلے تو آرٹیمس 2 کو چاند کی طرف اس لیے بھیجا گیا، چاند پر لینڈ کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ صرف اور صرف چاند کے گرد ایک چکر لگانے کے لیے بھیجا گیا ہے اور یہ آبزرویشنز لینے کے لیے بھیجا گیا ہے. 1969 اور 72 کے بعد سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ ہم لوگ بہت عرصے سے نہیں گئے اسپیس میں، تو ہم دیکھ سکیں کہ کیا اسپیس میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اسپیس میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، بہت ساری ایسی ریڈیشنز آ سکتی ہیں جس میں کہ انسان کی پیک پرفارمنس متاثر ہو سکتی ہے، باڈی اس سے رسپانس نہیں ہوتی، اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن ہو سکتا ہے. چونکہ ناسا آرٹیمس 3 کی تیاری کر رہا ہے جو کہ جینونلی مون پر لینڈ کرنے کے لیے بھیجا جائے گا، تو وہ یہ اس بات کو کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا انسان اس طرح کے ماحول میں پرفارم بھی کر سکتا ہے یا نہیں، کیا ماحول سیوٹیبل ہے یا نہیں، اور کچھ تصاویر لیں گے اور اس طرح کی ٹیسٹ کرنے کے بعد زمین پر واپس آئیں گے. اور یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب وہ واپس زمین پہ کیسے آئیں گے؟ بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جیسے زمین سے گئے ویسے ہی آ جائیں گے، لیکن آپ کی انفارمیشن کے لیے آپ کو بتا دوں کہ جب زمین سے آرٹیمس 2 کو باہر یعنی چاند کی طرف پھینکا گیا تھا تو ہزاروں اور لاکھوں لیٹر کا فیول استعمال کر کے راکٹ کے ذریعے اس کو بھیجا جاتا ہے. پورا راکٹ کبھی بھی چاند کی طرف نہیں جاتا، وہ راکٹ فیول سے بھرا ہوا ہوتا ہے جو کہ چھوٹے سے کیپسول جسے کہ آرٹیمس 2 اوریون کہتے ہیں اس کو چاند کی طرف پھینکا گیا ہے، اور وہ صرف وہ چھوٹا سا کیپسول جاتا ہے چاند کی طرف، باقی راکٹ اور فیول سب جو ہے وہ اس سے ڈی اٹیچ ہو جاتا ہے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب وہ چاند کے گرد اپنا چکر تو پورا کر چکا ہوگا تو واپس زمین کی طرف کیسے آئے گا، کیونکہ اب تو اس کے ساتھ وہ فیول اور وہ راکٹس اٹیچ ہی نہیں ہے جو اس کو انرجی پرووائڈ کر کے واپس زمین کی طرف پھینک سکیں. تو اب یہاں پہ سائنسدانوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹیکنیک کو اپنایا ہے جو کہ ہم نیچرل زندگی میں بھی اپناتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے، ہم نے خود بھی بچپن میں آبزرو کیا ہے کہ اگر ہم کسی پتھر کو رسی کے ساتھ باندھ کے ایک دائرے میں گھمائیں ایک سرٹن سپیڈ کے ساتھ، تو ایک خاص وقت پہ وہ پتھر اس رسی کو چھوڑتا ہے اور ایک خاص ڈائریکشن میں موو کر کے بہت تیزی کے ساتھ جاتا ہے. بالکل سائنسدانوں نے بھی میتھمیٹکس کو استعمال کرتے ہوئے خاص کیلکولیشنز کے ذریعے سے یہ ایگزیکٹ پوائنٹ کو ڈیسائیڈ کیا کہ کس پوائنٹ میں ہم آرٹیمس 2 کو چاند کے گرد اس کی میور میں چھوڑیں کہ چاند پہلے تو اسے اپنی طرف کھینچے اور ایک سرٹن سپیڈ کے ساتھ گھمائے، اور اس کے بعد ایک خاص پوائنٹ پر بہت زیادہ سپیڈ ہونے کی وجہ سے ایک اسپیسیفک زاویے پر جو کہ زمین کی طرف اور زمین کی سمت میں آتا ہے آرٹیمس 2 کو پش کر دے. اس وجہ سے بغیر کسی فیول کے آرٹیمس 2 واپس زمین کی طرف لوٹ آئے گا. اور سائنٹیفک زبان میں کہیں تو سینٹریپیٹل اور سینٹریفیوجل فورسز کے استعمال سے واپس اسے زمین کی طرف دھکیلا جائے گا اور وہ زمین پر واپس آئے گا. وہ سائنسدان ان کی آبزرویشنز کو دیکھتے ہوئے پھر آرٹیمس 3 کے چاند پر جانے کے بارے میں کنفرمیشن دیں گے. اس طرح کی ویڈیوز اور انٹرسٹنگ اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو فالو کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو ویری مچ.